اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ محبت کے ساتھ درود پاک پھر پڑھی اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرات ذی وقار، آج کا یہ خوبصورت اجتماع جمعہ شریف کے اس خوبصورت ماحول میں میں اور آپ جمع ہیں، وہ خوبصورت ایام، وہ خوبصورت دن انشاءاللہ کل مجھے اور آپ کو اللہ عطا فرمائے گا۔ ویسے تو یہ 10 دن جو ہیں اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے ان دنوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور اللہ کریم نے ان 10 دنوں کی قسم بھی کھائی۔ اللہ رب العالمین نے ان دنوں کو بڑی عزتوں سے نوازا، بڑی قدر و منزلت اللہ کریم نے ان دنوں کو عطا فرمائی۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ منت مانگ لے کہ میں سال کے افضل ترین دنوں میں روزے رکھوں گا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ ذی الحج کے پہلے عشرے میں اگر روزے رکھے گا تو ان کے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر وہ قسم بھی کھا لے کہ میں نے افضل ترین دنوں میں روزے رکھنے ہیں، تو ذی الحج کے 10 دنوں میں کوئی بھی روزے رکھ لیں، اللہ رب العالمین نے ان دنوں کو بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین اب فرماتے ہیں کہ میں ایک قبرستان سے گزر رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں تشریف فرما ہوا اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ تلاوت کرنے کے بعد، اور یہ یاد رہے یہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، اور یہ صاحب کشف بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس شخص کو بڑے شانوں سے نوازا ہے، اور اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ وہ جس قبر پہ کھڑے ہو جاتے تو اندر قبر کے حالات سے اللہ کریم ان کو آگاہ فرما لیتا تھا۔ اتنے شانوں سے اللہ نے، دیکھو نا سارے لوگ برابر نہیں ہوتے نا، ہر بندے کو اللہ کریم نے اپنی اپنی شان عطا فرمائی ہے۔ ابھی آج کا ایک ماڈرن مسلمان اگر اس پہ غور کرنا شروع کر دے گا، جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، جی اتنی منو مٹی نیچے ہے تو بندہ اوپر کھڑا ہے، تو بھائی یہ میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ میرے خیال میں اس وادی سے بے خبر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین مبین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ آج دنیا کے ٹیکنالوجی کو ہم کہاں سے کہاں تک مان گئے اور اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر اس قسم کے جب معلومات ہمیں ملتی ہے، افسوس یہ ہے کہ ہمارا جو فی زمانہ جس ماحول میں میں اور آپ یہاں رہتے ہیں، یہاں پر یہ ٹھگوں کا دور ہے۔ جس بندے کو آپ دیکھتے ہیں وہ ٹھگ ہے،
بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کو دیکھ کے آپ کے دل میں کوئی خدا کا خوف آ جائے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی آخرت کی تیاری کرنا شروع کر دیں، ان کے مجلس میں بیٹھ کے آپ حرام اور حلال میں تمیز کرنا شروع کر دیں، ان کی مجلس میں بیٹھ کے آپ ماں باپ کا ادب سیکھ لیں، ان کی مجلس میں بیٹھ کے آپ نمازی بن جائیں، ان کی مجلس میں بیٹھ کے آپ برائی چھوڑ دیں، ان کی مجلس میں بیٹھ کے آپ جھوٹ چھوڑ دیں، ان کی مجلس میں بیٹھ کے آپ بے حیائی چھوڑ دیں، ان کی مجلس میں بیٹھ کے آپ ایسے ایسے کام چھوڑ دیں کہ جس میں انسان کے ماتھے پہ بدنما داغ ہوتے ہیں. نہیں بھائی، ایسا ماحول ہمیں اور آپ کو پتا ہے ڈھونڈنے سے ملتا ہے. اور ہمارے اس مقدس صفوں میں ایسے ایسے وپاری لوگ، ایسے ایسے تجارتی لوگ جنہوں نے اس مقدس فیلڈ کو، اس مقدس منصب کو بدنام کر لیا، اتنا بدنام کر لیا کہ ہم لوگ بہت، اللہ معاف کر لے، پتہ نہیں کس دنیا میں چلے گئے. ہماری تربیت کو جس قسم کی گئی، ہمارے معاشرے میں ایک جوان لڑکا یا کوئی بھی فرد باپ کا احترام تو کرتا نہیں، ماں کا احترام کرتا نہیں ہے، اور جناب محترم پیر صاحب کے سامنے جناب اس طرح کھڑا ہے کہ پتہ چلتا ہے جی پتہ نہیں کس بلا کا نام ہے. پیر کے ہاتھ وہ چومتا ہے ہمارے معاشرے کا جوان، پیر طریقت ہے وہ، اور پیر طریقت کے وہ ہاتھ کو بوسہ دیتا ہے. آپ اس جوان سے ذرا پوچھ لیں کہ کبھی باپ کے ہاتھ کو بھی بوسہ دیا؟ پیر کے قدموں کو بھی ہم بوسہ دیتے ہیں. کیا اس جوان سے آپ نے پوچھا ہے کہ کبھی ماں کے قدموں کو بھی کبھی بوسہ دیا ہے؟ یہ ہمارا معاشرہ ہے. ہم نے دین کو خود مشکل بنا دیا، اور دین مبین کو ہم نے مشکل سے مشکل بنا دیا اور اپنے لیے مشکل بنا دیا. دین کے جس حصے میں مجھے آسانی نظر آتی ہے بس وہی دین ہے. بس جو دین میرے اندر کے بت کو مار دے، جو دین مجھے بے حیائی سے روک دے، جو دین مجھے بے پردگی سے روک دے، جو دین مجھے بے حیائی اور ظلم اور جبر سے روک دے، مجھے وہ دین نہیں چاہیے. مجھے تو مقابلے میں کھڑا کر دیا اس دین نے، اس معاشرے نے. بندہ جس کسی کو آپ دیکھتے ہیں، کسی کے نمازوں میں اخلاص نظر نہیں آتا، روزے میں اخلاص نظر نہیں آتا، حج و زکات میں اخلاص نظر نہیں آتا. عمرہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، قربانی ایک عبادت ہے. ہم نے اس کو تجارت بنا لیا. ہم نے عمرے کو تجارت بنا لیا، حج کو تجارت بنا لیا، قربانی کو تجارت بنا لیا. اگر تجارت نہ بنایا ہوتا تو مجھے 20 لاکھ کا بیل خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں اس کو عبادت سمجھتا اور خدا کی رضا سمجھتا تو 20 لاکھ میں تو میں 4 جانور خرید سکتا تھا. اس 20 لاکھ روپے پہ تو میں 5 جانور خرید سکتا تھا. اگر جانور زیادہ ہوتے تو کسی مسلمان کو لقمہ زیادہ مل جاتا. اگر مجھے خدا کی رضا مقصود ہوتی، چونکہ میں نے لوگوں کو بتانا ہے بھائی میں نے تو 20 لاکھ کا بیل خریدا ہے. میں میرے محترم معذرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، ہم نے قربانی کا مقصد ہی نہیں سمجھا. قربانی کا مقصد فقط جانور کو ذبح کرنا ہے، قربانی کا مقصد فقط گوشت کا نہ مقصد ہے. ہم نے قربانی کے جانور کو تو ذبح کرنا سیکھا ہے، مگر اندر کے بت اسی طرح پڑے ہیں. ہم نے اپنے ضد کو نہیں چھوڑا، اپنے انا کو نہیں چھوڑا. قربانی تو یہ کرنی تھی کہ اس قربانی کو دے کے میں نے انا کو چھوڑنا تھا. جہاں میں نے انا کا مسئلہ بنایا ہے، سگے بھائی سے سلام کلام نہیں کرتا، انا کا مسئلہ ہے. سگی بہن سے سلام کلام نہیں کرتا، انا کا مسئلہ ہے. پڑوسی سے سلام کلام نہیں کرتا، انا کا مسئلہ ہے. ضد کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ، قربانی کرتا. ہمارے جانور کو تو قربان کر لیا، تو نے ضد کو بھی تو قربان نہ کیا. نہ تو قربانی سے اخلاقیات سیکھے، نہ قربانی سے آپ نے تربیت سیکھی، نہ قربانی سے آپ کے اندر کوئی جذبہ پیدا ہوا. تو کیا قربانی کی ہے؟ 30 سال سے قربانی کرتے ہو، 30 سال کی قربانی نے کون سا جذبہ دیا آپ کو؟
25 سال 30 سال ہو گئے قربانی کرتے ہو، کبھی سوچا ہے یہ جو پیسے ہیں جس پہ قربانی میں کرنے لگا ہوں یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ کبھی اندر کے انسان نے، ایک اندر کا انسان ہے، ایک باہر کا ڈھانچہ ہے، وہ اندر کے انسان نے کبھی آپ کو منع کیا ہے کہ 10 لاکھ کا جانور تو خریدتے ہو؟ یہ پہلا سوال قربانی نہیں، پہلا سوال یہ ہے کہ یہ 10 لاکھ آیا کہاں سے ہے؟ آپ کی آمدن ذرائع کیا ہے؟ اگر اس 10 لاکھ میں جس میں آپ نے 2 جانور خریدے، اگر اس 10 لاکھ میں یتیموں کا مال ہے، غریبوں کا مال ہے، بیواؤں کا مال ہے، سگے بھائیوں کا مال ہے، سگے بہنوں کا مال ہے، تو اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ تو 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ روپے بھی خدا تمہیں خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ آپ بھول چکے ہو، اپنے سبق کو بھول گئے ہو۔ سبق گوشت تقسیم کرنا نہ تھا، سبق جانور کو ذبح کرنا نہ تھا، ذبح تو اپنے نفس کو کرنا تھا، اپنے قربانی دینی تھی، اور اس قربانی سے پہلے تو یہ عہد کرنا تھا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، خدا کے ساتھ وعدہ کرنا تھا، اللہ قل ان صلاتی، میرے نمازیں، میرے روزے، میرے حج، میرے زکوٰۃ فقط تیرے لیے۔ کیا یہ سارا کچھ تیرے لیے ہے؟ اگر تیرے لیے ہوتا تو یہ قربانی مجھے حرام اور حلال میں تمیز کیوں نہیں سکھاتی؟ اگر نماز تیرے لیے ہے تو نماز مجھے بے حیائی سے کیوں نہیں روکتی؟ نماز مجھے بے پردگی سے کیوں نہیں روکتی؟ خانہ کعبے کی حاضری، رسول کریم نے تو یہاں تک فرمایا کہ خانہ کعبے کی حاضری دو، بیت اللہ کا طواف کرو، اور بندہ واپسی پہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے آج پیدا ہوا ہے۔ تو نے کعبے کا چکر بھی لگایا مگر کعبے کا طواف بھی تیرے اندر کے بت کو توڑ نہ سکا، کعبے کا طواف بھی تجھے بے حیائی سے نہ روکوا سکا۔ اس کعبے کے طواف کا کیا ہوا؟ وہ سیر سپاٹا ہے میرے محترم، وہ 4 عمرے جو تو نے کر لی ہے نا، اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ وہ 4 عمرے فقط سیر سپاٹا ہے۔ کون سا نظر آیا رنگ آپ کے اوپر؟ یہاں پر کتنے ہم مسلمان یہاں پر بیٹھے ہیں، سینکڑوں مسلمان یہاں پر تشریف فرما ہے، اس میں یقیناً 20 ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے عمرے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آپ نے جھوٹ چھوڑا ہے؟ 20 لوگ ہوں گے جنہوں نے حج کی سعادت حاصل کی ہے، آپ نے جھوٹ چھوڑا ہے، آپ نے فراڈ چھوڑا ہے، آپ نے دھوکہ چھوڑا ہے، آپ نے غدر چھوڑا ہے، آپ نے بھائی کو حق دیا ہے، پڑوسی کا حقدار، پڑوسی کا خیال رکھتے ہو، حرام حلال میں تمیز دیتے ہو، کرتے ہو، زکات دیتے ہو۔ سال کے بعد زکات دیا ہے، کس چیز کا زکات دیا ہے؟ زکات تجھے خدا کے عذاب سے نہیں چھڑوا سکتا، پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے ہے۔ کسی کو نہیں پتا، تجھے تو پتا ہے نا کہاں سے آیا، خدا کو دھوکہ دو گے، خدا کو دھوکہ دینا پڑے گا۔ زکات بھی دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے زکات دے رہے ہیں، اور زکات بھی اللہ معاف کر لے، ہم کس قسم کا دیتے ہیں؟ خدا توبہ 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 توبہ۔ زکات بھی یہ ہے کہ ہم نے پیکج بنا لیا، ہم نے جا رہے 5000 کا پیکج بنا لیا۔ اس غریب کم بخت نے اس زکات کے پیسوں سے اپنے بیوی کا علاج کروانا تھا، بجلی کا بل جمع کرنا تھا، پکا لینا تھا۔ میں نے کہا نہ، میں نے چونکہ پیکج بنا لیا ہے وہ پیکج میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ تو غریب کا حق تھا، آپ تو اس بیچارے کو اس کا مالک نہ بنا سکے، یہ تو اس کا، یہ مرضی تیری نہیں ہے کہ تو نے پیکج بنانا ہے، یہ مرضی اس کی ہے کہ وہ اس پیسوں سے کیا ضرورت پوری کرتا ہے۔ اس کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے کہ میں نے فیصلہ کر لیا پیکج بنا لیا ہے۔ یہ پیکج بنانے کی اجازت آپ کو نہیں ہے، آپ کو زکات دینے کی اجازت ہے، بس زکات دو، اس کی تحقیقات کرنے کی اجازت بھی آپ کو۔ بولے نا یار،
किसी के संस्कृति कार्ड चेक करने की इजाजत भी आपको, किसी के घर में जांगने की इजाजत भी आपको। क्या करोगे इस पैसों से? इजाजत आपको नहीं, ये उसका है। अल्लाह के रसूल ने तो यहां तक फरमाया कि अगर किसी को ज़कात देते हो, उनको बताना जरूरी नहीं है कि ज़कात के पैसे हैं, आपकी नीयत काफी है बस। क्यों? रसूलुल्लाह ने उसके इज्जत नफ्स का ख्याल रखा। अगर तुम उसको गरीब मानोगे कि ये ज़कात है, इसे कबूल कर लो, आपने तो मार दिया उसको, मट्टी में मिला दिया उसकी इज्जत को, इसलिए कि तूने कहा उसे ये ज़कात की रकम है। रसूल करीम ने तो तुझे मना किया था बताने से, मत बताओ किसी को ये ज़कात की रकम है। आपकी अपनी नियत काफी है। ये राज का नाम है, रब और बंदे के दरमियान। ये तो राज का नाम था। हमने दीन को मुश्किल बना दिया, हमने दीन को खुद मुश्किल बना दिया। दीन मुश्किल नहीं है, हमने इसको मुश्किल बना दिया। एक उम्रा कर लीजिए काफी है ना, 2 उम्रे कर लीजिए काफी है ना, 1 हज कर लीजिए काफी है ना, 2 हज कर लीजिए काफी है ना। 2 हज करने के बाद 2 उम्रे करने के बार बार घड़ी घड़ी क्या मकसद है जाना? आपके मोहल्ले में यतीम बच्चे कितने हैं, उनकी आहें, उनकी सिसकियां, वो कहां जाएगी? ये तो तुझे अल्लाह ने नवाजा था, इसलिए अल्लाह ने तुझे अता किया था कि तू 10 चक्कर लगाया कर। आपके 2-4 लुकमों से उस गरीब की गुर्बत तो खत्म हो सकती थी, मगर तूने तो नहीं की। तुम्हें तो उम्र अजीज है, तुम्हें हज अजीज है, मगर वो बेटी जिसके सर में चांदी आ गई है, एक भाई 2-2 शिफ्ट से लगा रहा है, इसलिए कि बहन को इज्जत से रुखसत करूं। एक भाई 2-2 शिफ्टें लगाता है, उसके बाद तौफीक नहीं है, बहन का जहेज कम न पड़ जाए। हजरात, ये वो दीन है। हम इस मकसद से हट गए। कितनी बेटियां हैं जो घरों में इस वजह से बैठी है कि उनके पास जहेज नहीं है। आपकी 2-2 उम्रें कहां जाएंगे? और फिर हमने एक और मुसीबत शुरू कर दिया है, इज्तिमाई शादियां। हाँ, इज्तिमाई शादियां, इज्तिमाई उम्रे के टिकट। 200 बेटियां बाप के घर को छोड़कर पर्दे के पीछे इस इंतजार में बैठी है कि पता नहीं मेरे जहेज का सामान निकलेगा या नहीं निकलेगा। और जालिम, ये जहेज तो तूने उनके घर पहुंचाना था। वो बेटी आपके इज्तिमा से रो रो के जा रही है, उसकी वजह यह है कि उसका जहेज नहीं निकला। आपने तो उसको रुला दिया। हंस तो यह था कि उसके घर तो जाता, उसके घर जाके उसके जरूरियात को पूरा करता, और कितना बेहतर होता कि अगर वो बेटी अपने बाप के घर से रवाना होती, वो बाप के घर से रवाना होती, वो कितना अच्छा होता। तूने उसको ले आया, तस्वीर बना रहे, दूल्हा भी बैठा हुआ है। वो दूल्हा जिसके मुंह देखने वाला होता है, या मौत के वक्त में लोग देखने आते हैं, या पैदाइश के वक्त में लोग देखने आते हैं, या बंदा जब दूल्हा बनता है तो लोग देखने आते हैं। वो नीचे देखता है, उसको शर्म आ रही है, डूब के मर गया वो जवान। मेरी दौलत से वो बंदा जलील हुआ, मेरी दौलत से वो बेटी जलील हुई। और अगर हमें अल्लाह ने किसी ने इस लायक बना दिया, हमने लोगों को घरों में बुलाया, वो गरीब की बेटी, बच्चे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेन खड़ा है, गोश्त तकसीम हो रहा है। उस जालिम, ये तो तेरा काम था लोगों के घरों में पहुंचाना। सोचो तो सही,
دین کے اس حصے کو آپ سمجھنا نہیں چاہتے؟ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ گورنر بنے، مدینہ طیبہ سے کچھ لوگ گئے، واپسی پہ پتہ چلا کہ یہ شام کے گورنر ہے، آؤ ذرا چلتے ہیں، سلام کلام بھی کر لیں گے، ایک اچھا وقت گزرے ان کے ساتھ، تو 4 لقمے بھی کھا لیں گے۔ ملاقات کی، گئے، بڑے خوش ہوئے، مدینہ طیبہ میں اکٹھے رہتے تھے۔ آج ابو ذر غفاری کو رب تعالیٰ کریم نے شام کا گورنر بنا دیا ہے۔ ایک دوسرے کو کونی مارنے لگے، ذرا آج تو پیٹ بھر کے کھانا مل جائے گا، گورنر ہاؤس میں کھانا کھائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد خشک روٹی آئی اور ساتھ ایک گلاس پانی آیا، تو کہا یہ کھاؤ۔ 1-2 لقمے تو انہوں نے کھا لیے، پانی کے ذریعے وہ لقمے اندر کیسے جائے؟ اس میں ایک بولا، وہ کہنے لگا کہ کاش اگر اس میں تھوڑا نمک ہوتا، نمک اگر ہوتا تو اس میں لذت میں اضافہ ہو جاتا۔ آپ چپکے سے اٹھے اور آپ کے پاس ایک کوزہ پڑا تھا جو مدینہ طیبہ سے لے کر آئے تھے، ایک بندے کو کوزہ دیا اور کہا جاؤ اس کو دکاندار کے پاس گروی رکھ کے آؤ، ان سے نمک خرید کر لے آؤ۔ کوزہ گروی رکھوایا، نمک لے کر آئے، سامنے رکھا، لقمہ کھانے کے بعد کہنے لگے کیا لذت ہے، اور کھانا کھانے کے بعد دعا کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس سادے سے کھانے پر ہمیں قناعت عطا فرمائی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا پتھر پھول گئے ہو، یہ آپ کہتے ہیں کہ سادہ سے کھانے پر تو نے قناعت دی، اگر سادہ کھانا مقصود ہوتا تیرے اس سادہ کھانے نے میرے کوزے کو گروی رکھوایا، جو کچھ میں نے تجھے دیا کاش اسی کو تو کھا لیتا تو آج ہمارا کوزہ گروی نہ رہ جاتا۔ دین کو تو ہم نے خود مشکلات میں ڈال دیا، دین کو خود مشکل میں ڈال دیا ہم نے، اور اتنی مشکل میں ڈالنے کے بعد ہم کھڑے ہیں تو کام کریں۔